بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ سیرت پہ ہم نے کل جہاں پہ بات ختم کی تھی وہ یہیں پہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوا تھا کہ جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ کتنی آپ نے سفر جو تھا وہ مشکل، عام لوگوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا مشکل ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس طرح سے اسراء والمعراج پہ گئے، لیکن ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر۔ اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ 20 سے اوپر صحابہ جو ہیں ان کی احادیث ہیں اس میں، جو بخاری میں ہی 6 سے زیادہ احادیث ہیں۔ اور اس میں ایک بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب اسلام آ گیا اور وہ آگے بڑھا، یعنی سیکنڈ اور تھرڈ جو ہجری سیکنڈ اور تھرڈ وہ تھا سالوں کا تھا اسلام میں، سیکنڈ سینچری اور تھرڈ سینچری کی بات کر رہی ہوں میں، کہ اس میں کیا ہوا تھا کہ سٹوری ٹیلنگ جو تھی وہ بہت عام ہو گئی تھی، اور لوگوں نے اس کو ایک پیشہ بنا لیا تھا کہ وہ گھر گھر اور مسجد مسجد جا کر واقعات جو تھے نا وہ سنایا کرتے ہوتے تھے، جسے کہ قصہ گوئی کہتے تھے، اور وہ اس میں بہت سا جھوٹ ملا کر کیا کرتے ہوتے تھے۔ اور کیونکہ یہ ایک پیشہ تھا اور وہ یہ کام کرتے تھے تو لوگ پچھلے پیغمبروں کی بھی کہانیاں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہانیاں ان کی سیرت کی بنا کے پیش کیا کرتے تھے، جس پہ لوگ ان کو پیسے بھی دیتے تھے۔ اور یہ اتنا پاپولر ہو گیا کہ وہ ساری جو سیرت کے بارے میں بہت سی جو جھوٹ تھا وہ بھی پورا سیرت میں شامل ہو گیا۔ لیکن پھر جو اسکالرز تھے ان لوگوں نے اس کے بارے میں ایکشن لیا اور بہت زیادہ ان کی مخالفت کی، اور کچھ خلفاء نے تو پھر بعد میں باقاعدہ یہ سٹوری ٹیلنگ جو تھی بین کر دی تھی، اور کہا تھا کہ یہ آئندہ سے کوئی سٹوری ٹیلنگ جو ہے یہ قصہ گوئی نہیں کیا رہے گا۔ اور اس کے لیے آج کل کے دور کے علماء نے بھی بہت کوشش کی ہے اور اوتھینٹک اور نان اوتھینٹک کو علیحدہ کیا ہے آپ کی سیرت سے۔ ایک تو یہ یعنی کہ پرابلم ہے آپ صلی اللہ علیہ کی سیرت بیان کرنے میں۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ جو تمام پورا واقعہ ہے نا اس کا سیرہ اس میں، یعنی مدینہ کی اگر ہم ہسٹری چھوڑ دیں تو مکہ کی جو ہسٹری ہے اس کا کرونالوجیکل آرڈر جو ہے وہ ہم نہیں بتا سکتے کہ کون سا واقعہ کب ہوا، یعنی کرونالوجیکل جو آرڈر ہے وہ یعنی پہلا واقعہ کیا ہوا یا دوسری بات کب ہوئی، کون سی بات کب ہوئی یہ نہیں بتا سکتا، یہ ڈیٹیلز جو ہے نہیں دے سکتے۔ اور یہ ایک ہیومن نیچر ہے۔ دیکھیں ابھی جو میں بات کر رہی ہوں، اگر آپ یہ کل جا کے کسی کو بتائیں تو جس ترتیب سے میں نے بتائی آپ اس ترتیب سے نہیں بتائیں گی، آپ کو جو بات جیسے یاد آئے گی، ہاں انہوں نے یہ بھی کہا تھا، ہاں انہوں نے یہ بھی کہا تھا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا۔ تو یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا جو آرڈر ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہی ہوا سیرت کے ساتھ بھی، اور ہجرہ کے جو آپ نے یعنی اسراء والمعراج کے بارے میں بھی۔ تو ساری جو بات ہے ایک آرڈر میں نہیں ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے وہ اس کو ہماری سیرہ میں جتنا بھی علماء نے دیکھا ہے اس کو بہت جسے چھانا ہے، اور چھان کے جو نان اوتھینٹک ہے ان کو علیحدہ کیا ہے۔ اچھا، اب مثال کے طور پر یعنی اس میں جو اسراء والمعراج ہے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 2 پیالے دیے تھے، اور ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تھا، اور کہا تھا کہ تم چوز کر لو۔ اب یہ واقعہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ بیت المقدس میں ہوا، اور دوسرا ورژن یہ ہے کہ یہ آسمانوں میں ہوا، اور دونوں ہی اوتھینٹک ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ 2 دفعہ ہوا ہو، یا پھر یہ ایک ہی دفعہ ہوا اور اس کو جس طرح سے پیش کیا گیا۔ بہرحال مطلب بات یہی ہے کہ تھوڑی سی سیرہ میں ہمیں اس بارے میں احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کون سا واقعہ خاص طور پہ مکہ کی ہسٹری میں کہ کب ہوا۔ اب جیسے کہ علماء کا یہ خیال یہ ہے
کہ یہ جو واقعہ اس کا ہے وہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو ڈیتھ تھی وہ نماز فرض ہونے سے پہلے ہو گئی تھی، یعنی ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی تو خدیجہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئی تھیں۔ تو اس کا معراج کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ معراج کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ معراج پہ نمازیں فرض ہو گئی تھیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اب کون سے مہینے میں ہے نہیں پتہ، اور کون سا دن تھا اس کے بارے میں بھی نہیں پتہ، کیونکہ صحابہ کرام کے لیے یہ تاریخیں اہم نہیں تھیں اور وہ یہ کلچر نہیں تھا ان کا، بس ان کے پاس جو اہم خوشی کے دن تھے وہ 2 عیدیں تھیں، اور بس وہ عید کے دن خوشی منایا کرتے ہوتے ہیں، باقی اور کسی چیز کی تاریخیں یا مہینے انہوں نے اہم نہیں تھے ان کے لیے۔ بہرحال یہ بخاری کی روایت ہے جس میں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ابن حجر یہ کہتے اب کہاں سے، جی ہاں کہاں سے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے گئے؟ اس میں 2 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ میں حتیم میں سو رہا تھا تو جبرائیل امین آئے، اور دوسری روایت ہے کہ میں گھر میں سو رہا تھا تو چھت کھلی اور چھت سے جبرائیل امین جو ہیں وہ داخل ہوئے۔ تو ابن حجر جو ہیں وہ اس کی یہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ آپ گھر میں سو رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کو حتیم میں لے کے گئے اور یہ کہا کہ آپ 2 نفل جو ہیں وہ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے کا سفر جاری ہوگا۔ تو حتیم میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ کھولا اور ایک پیالہ تھا جس میں کہ زمزم تھا، یا ایک پیالہ، آپ نے کہا کہ ایک پیالہ تھا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو تھا پھر کھولا گیا اور دھویا گیا۔ اب اس دفعہ وہ بلیک سپاٹ نہیں تھا کیونکہ نکال دیا گیا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ سینہ تو پہلے بھی کھل گیا تھا، تو پھر اب دوبارہ کیوں کھولا گیا؟ یہ اس لیے کھولا گیا کہ جو کچھ آپ نے دیکھنا تھا وہ آسان کام نہیں تھا، یعنی یہ علم الغیب کی باتیں تھیں جو آپ پہ کھلنی تھیں، اس لیے آپ کے دل کو مضبوطی دینے کے لیے یہ کھولا گیا۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَلَقَدْ رَأَىٰ آیَاتَ الْكُبْرَىٰ، انہوں نے تو اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، نہ جانے کیا کیا دیکھی۔ اور پھر جیسے کہ پھر اور بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، اور نظر انہوں نے یہ نہیں ہوا کہ کوئی ادھر ادھر بھٹکی ہو، جو کچھ لیا پورا کا پورا اپنے اندر لیا۔ تو ابن حزم کہتے ہیں کہ اگر عام انسان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کا ایک فریکشن، ایک رتی بھی دیکھ لیتا نا، تو جو آپ نے دیکھا تو وہ پاگل ہو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عالم غیب کی باتیں ہیں، عالم غیب کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ عالم غیب میں داخل ہونے والے تھے، ایک another ڈائمنشن تھا، بالکل دوسرا ڈائمنشن تھا، اس میں کیا کیا ہے ہمیں تو اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایک میرے لیے ایک دابا جانور کو کہتے ہیں وہ لے کر آئے، جو ایک میول سے چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا تھا، یعنی کہ اس کا سفید رنگ تھا اور اس کا نام البراق تھا۔ برق کہتے ہیں نا الیکٹریسٹی کو، یعنی لائٹننگ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا ایک قدم اتنی دور پڑتا تھا جتنی کی ایک نگاہ دیکھ سکتی ہے، یعنی انسانی نگاہ جو ہے کم از کم 1 ملی سیکنڈ میں 10 میل تک کہتے ہیں کہ دیکھ سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملی سیکنڈ 20 میل کا سفر جو تھا وہ پورا کرتا تھا اس کا ایک قدم براق کا۔ تو ترمذی کی روایت ہے کہ براق کے اوپر باگیں بھی لگی ہوئی تھیں اور سیڈل بھی تھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے براق کی جو باگ تھی وہ پکڑ رکھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس پہ سوار ہوئے تو براق نے چھلانگ لگائی۔ عموماً جانور جب اس کے اوپر کوئی اس کا مالک وغیرہ یا نہیں بیٹھتے ہیں تو وہ یہی کرتا ہے، گھوڑا ریٹیلیٹ کرتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کو ہاتھ مارا اور اس کو کہا وہ ٹو یو، کہ شرم کرو، یہ تم کیسے کر سکتے ہو
کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیونکہ اللہ کی قسم تم پر کوئی ان سے زیادہ مبارک سوار نہیں ہوا۔ یعنی اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ براق کے اوپر اور بھی لوگ یا پیغمبر یا جو بھی ہیں سوار ہوئے ہوں گے، اب ہمیں نہیں پتہ، لیکن براق جو ہے وہ کوئی ایک خیالی نہیں ہے جانور، بلکہ ایک واقعی میں فزیکل کریچر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی تمہیں تو علم نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا بنایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ براق مجھے لے کر بیت المقدس پہنچا، اور میں نے وہاں براق کو وہاں باندھ دیا جہاں دوسرے پیغمبر باندھا کرتے ہوتے تھے، یعنی کہ کوئی اینیملز کی باندھنے کی پوسٹ تھی۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ دوسرے پیغمبر بھی وہاں پہ بیت المقدس میں جاتے تھے اور ان کے جانوروں کو باندھنے کی ایک جگہ فکس تھی۔ اچھا، دوسری ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ نہیں تھا جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آج کل بیت المقدس جو ہے وہ تو بہت عرصے بعد بنا۔ سب سے پہلے تو سلیمان علیہ السلام نے اوریجنل بیت المقدس تو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اور ہمیں آپ کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جو بیت المقدس دیکھ رہے تھے وہ تھا جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، بلکہ جس وقت رسول پاک وہاں پہ گئے، وہاں پر اس وقت رومن ایمپائر جو تھی اس کی حکومت تھی، اور یہ جو رومن ایمپائر تھی یہ کرسچنز تھے، اور ان لوگوں کو یہ جو جگہ تھی یہ یہودیوں کی اس وقت عبادت گاہ تھی، تو کرسچنز کو ان سے بہت سخت چڑ تھی، لہٰذا رومن بادشاہ جو تھا اس نے یہ جو بیت المقدس جہاں پہ ہے اس کو کوڑا پھینکنے کی جگہ بنا دی ہوئی تھی، ڈمپ کرنے کی جگہ بنا دی ہوئی تھی، وہاں پہ تو صرف کوڑا پھینکا جاتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دکھایا وہ بیت المقدس تھا جو کہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کیا ہے کہ آپ پہنچے مسجد میں، اور آپ نے جا کے 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد پڑھے، یعنی اس میں آپ نے جا کے جب پڑھے تو ایک نریشن یہ ہے کہ جب میں نے سلام پھیرا تو تمام انبیاء میرے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور مجھے پتہ نہیں تھا۔ دوسری نریشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ بہت سے پیغمبر تھے، یعنی جتنے بھی پیغمبر تھے نا 1,24,000 پیغمبر، سب جو تھے آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام سب نماز میں پڑھ رہے تھے، اور نماز کا وقت ہو گیا تھا، اور امامت کس نے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یعنی آپ آگے تھے اور آپ کے پیچھے ایک ہی صف میں، یہ نہیں کہ آگے پیچھے کوئی تھے، نہیں، ایک ہی صف میں یہ جو تھے سب پیغمبر کھڑے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم ان میں کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ یہ سارے کے سارے پیغمبر جو تھے ایک ہی صف میں پڑھ رہے تھے اور آپ کی امامت تھی۔ اس کا مطلب اور کیا ہے کہ آپ، اب اس کا ہمیں سمبل کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہیں تمام ہر امت کے اب لیڈر آپ ہی ہیں، آپ امام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا انا سید ولد آدم یوم القیامتی ولا فخر، کہ میں آدم کی اولاد کا اس دن کہا سید ہوں گا، یعنی لیڈر ہوں گا قیامت کے دن، اور یہ فخر کی میرے لیے بات نہیں ہے، میں تکبر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ ایک فیکٹ ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام 2 پیالے لے کر آئے، ایک کے اندر شراب تھی اور دوسرے کے اندر کیا تھا؟ دودھ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دونوں پیالے دیے اور کہا کہ چن لو، کیونکہ اس وقت تک ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی اور صحابہ کرام اور یہ سب لوگ شراب پی رہے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم چنو اپنی امت کے، جو تم چنو گے اس کا اثر تمہاری امت پہ بھی ہوگا، تمہاری چوائس کا اثر تمہاری امت پہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو چن لیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم نے صحیح چنا ہے، کیونکہ تم نے فطرت کو سلیکٹ کیا ہے۔ یعنی اس کا ایک علامت کیا ہے، گہری علامت کیا ہے
کہ دودھ جو ہے وہ خالص ہوتا ہے، کھانے کا یعنی بہترین سبسٹیوٹ جو ہے وہ دودھ ہے، اور کوئی چیز جو ہے، کوئی فوڈ دودھ کا دیب البدل نہیں ہے، دودھ خالص ہے۔ اسی لیے آپ جب دودھ پیتے تھے تو کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، کہ اللہ تو اس کو ہمارے لیے برکت ڈال اور ہمیں اس کا زیادہ دے۔ کوئی ایک چیز جو آپ نے زیادہ مانگی وہ دودھ کی تھی کہ اس کو زیادہ دے۔ تو ویسے بھی دودھ جو ہے وہ بہت بلیسڈ ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو آپ نے تعریف کی ہے دودھ کی، اور آپ کثرت سے پیا کرتے تھے۔ جبکہ اگر ہم شراب کو دیکھیں تو وہ ایک پیور چیز نہیں ہے، وہ ایک پیور چیز کو خراب کر کے بنائی جاتی ہے اور بدبودار ہوتی ہے، اور اگر زیادہ پی لی جائے تو وہ دماغ کو کیا کر دیتی ہے؟ الٹا کر دیتی ہے۔ خود بھی شراب ایک کرپٹ چیز ہے اور پینے والوں کو بھی کرپٹ کر دیتی ہے۔ تو اس لیے شراب جو ہے وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو سلیکٹ کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آسمان کے دروازے جو تھے وہ کھلنے شروع ہو گئے، اور جبریل علیہ السلام نے کیا کیا کہ اجازت مانگی، آسمان کے دروازوں کو کھلنے کے لیے اجازت مانگی۔ تو جو گیٹ کیپر تھا اس نے پوچھا کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا میں جبرائیل ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں میرے ساتھ محمد ہے۔ تو اس نے پوچھا کیا ان کو اجازت ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا جی ہاں ان کو اجازت ہے، اور پھر دروازہ جو تھا آسمان کا کھلنا چلا گیا، اور یہ پوری 7 ہیونز جو ہیں، 7 سماوات وہاں پہ ہوا۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آسمان میں دروازے ہیں جو بند ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں نہیں جانتے۔ ہر دروازے کا گیٹ کیپر کو اجازت چاہیے، اور ان کو اجازت بھی ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو جانے کی اجازت دیں جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ تو یہاں پہ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ بخاری کی ایک بہت لمبی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلا دروازہ کھلا تو ایک آدمی کھڑا تھا جو بہت لمبا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آدم ہیں، ان کو آپ سلام کریں، یہ آپ کے والد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو السلام علیکم کہا، تو آدم علیہ السلام نے کہا وعلیکم السلام، خوش آمدید نوبل بیٹے، یعنی بڑے عزت والے بیٹے۔ اس کے بعد آپ جو ہیں دوسری آسمان پہ گئے، دوسری ہیون پہ گئے، تو وہاں یحییٰ علیہ السلام تھے اور عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور انہوں نے آپ کو پھر وہی سلام کیا اور کہا کہ جیسے کہ انہوں نے آدم علیہ السلام نے کہا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ خوش آمدید، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ عزت دار برادر، بھائی کہا، کیونکہ آدم علیہ السلام تو والد تھے، تو یہ انہوں نے بھائی کہا کہ خوش آمدید میرے نوبل برادر۔ اس کے بعد تیسری جو ہیون تھی اس پہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اور آپ نے فرمایا کہ جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ ساری خوبصورتی کی آدھی خوبصورتی جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو دے دی گئی ہے۔ اور پھر چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 5ویں پہ ہارون علیہ السلام سے ہوئی، 6 پہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اور وہ کافی لمبے تھے اور بہت زیادہ مسکولر تھے، بڑے مضبوط تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی سلام دعا جب ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام روئے۔ تو جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں روئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان جو میرے بعد آئے گا اس کی امت سب سے بڑی ہوگی جو کہ جنت میں جائے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 51 52 کے ہو رہے تھے، نوجوان تو نہیں تھے، لیکن نوجوان کیوں کہا؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے غلام کہا، انہوں نے کہا غلام کیوں کہا؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام 130 سال کے ہو کے فوت ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی صرف 51 کے تھے، تو پھر ان کو یہ جو تھے وہ بہت چھوٹے لگے عمر میں۔ تو اب یہاں پہ یہ ہوا۔ اس کے بعد 7ویں جو ہیون تھی اس پہ ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور
بیت المعمور ان کے پشت پہ تھا، یعنی کہ بیت المعمور تھا وہاں پہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہی کہا جو آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ویلکم او نوبل سن اینڈ پروفٹ، کہ تم خوش آمدید میرے بیٹے اور پیغمبر. اب یہاں پہ جو حکمت پیغمبروں کے آرڈر کی ہے، یہ آرڈر درجات میں فرق کے لیے نہیں ہے. آدم علیہ السلام پہلے ہیں جو کہ والد تھے، تو والد کی طرح ان کو یہ سمبل کیا تھا کہ جیسے والد کو چھوڑنا پڑا تھا، اسی طرح آپ کو بھی مکہ چھوڑنا پڑے گا. اور پھر اس کے بعد یہ یحییٰ تھے، قریب ترین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو مارنے کی کوشش، انہوں نے مارنے کی کوشش کی تھی، اور یحییٰ کو تو یہود نے سر کاٹ دیا تھا. عیسیٰ کو بھی مارنے کی کوشش کی تھی بیت المقدس میں. تو پیغام یہ تھا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ان سب نے بھی مشکلات سے گزرے ہیں تو آپ بھی گزریں گے. یوسف علیہ السلام کس نے، جو کہ سب سے زیادہ تکلیف کہاں سے سہی تھی، اپنے سگے بھائیوں کے ذریعے، اور سب سے انہیں ریپینٹ کر لیا تھا، لیکن سب سے زیادہ تکلیف اپنے ہی بھائیوں کے ذریعے ہوئی. تو آپ کو بھی، لیکن آخر فتح ہوئی تھی، تو آپ کو بھی یہ تھا کہ فتح آپ کو بھی نصیب ہوگی، اور آپ کے اپنے ہی رشتہ دار آپ کو تکلیف دیں گے. یہ سب آپ کے دین پر آ جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہا تھا کہ نہ آپ نے وہ الفاظ دہرائے تھے کہ جو یوسف علیہ السلام نے دہرائے تھے. تو ادریس کے لیے یہ تھا کہ رفعنا، کہ اٹھا لیا. آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رفعنا لک ذکرک. تو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام جب تک تھے، ان کے حالات آپ سے بہت زیادہ ملتے تھے. سب سے زیادہ قریب موسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا تھا کہ بہت زیادہ ٹرائلز اور ٹریبولیشن سے گزرنا پڑا تھا. تو پھر سیکنڈ لارجسٹ جو وہ امہ ہے وہ کس کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ ایکسپیرینس بھی تھا. اب یہاں پہ میں جو ہے یہاں پہ روکتی ہوں. انشاءاللہ اب عید کے بعد ہم اپنی سیرہ کو مکمل آگے بڑھائیں گے، اور جتنے بھی اگر ایک ماہ لگتا ہے، 2 ماہ لگتے ہیں، 3 ماہ لگتے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی سیرہ کو مکمل کریں گے. میں جانتی ہوں کہ ہم لوگ بہت لوگ سیرہ کے بارے میں جانتے ہیں، ہم نے بچپن سے بھی سنی ہوئی ہے، پھر اسکالرس کی بھی سنی ہوئی ہے، جہاں سے ہم نے قرآن کے کورسز کیے وہاں پہ بھی سنی ہوئی ہے. لیکن جو سیرہ یہ ہے، اس میں بہت اچھی ڈیٹیل اور بہت اچھی سیٹسفائی کرنے والی باتیں ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں. ابھی میں جو بھی آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں وہ آدھی بھی ڈیٹیل نہیں ہے، جو کہ اصل سیرہ ہے. اگر آپ لوگوں کو شوق ہے تو بے شک آپ یاسر قاضی کی سیرہ کے لیسنز سنیں. 104 لیسنز ہیں، اور وہ بہت ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں. میں تو اس میں سے بہت منیمم اور اہم باتیں لے لیتی ہوں. جس کو شوق ہے اور سیرہ کے بارے میں جاننے کے لیے، آپ لوگ ضرور سنیں یاسر قاضی کی سیرہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو صحت، تندرستی، خوشیوں اور آبادیوں کے ساتھ عید نصیب کرے، اور عید کے تمام جو سنتیں ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں آپ صلی اللہ ہمیں اب جب میں نے کیونکہ سعودی عرب میں وقت گزارا ہے، تو وہاں پہ جب ہم عید کرنے جاتے تھے تو تکبیرات لگی ہوئی ہوتی تھیں. تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ صبح صبح ہم تکبیرات لگا دیں. اس کے بعد جب ہم وہاں جاتے تھے مسجد میں، تو مٹھائیاں اور چاکلیٹس اور فروٹ کے تھال لے کے بچیاں پھر رہی ہوتی تھیں. سب کو پہلے میٹھا کھلاتے تھے. تو عید کی بھی سنت یہ ہے کہ آپ پہلے میٹھا کھا کے جائیں، میٹھا کھا کے جائیں. پھر جہاں پہ مسجد میں جہاں پہ بھی نماز پڑھائی جا رہی ہے وہاں پہ ہم نماز پڑھیں، اور نماز پڑھ کے پھر اگر ہم مختلف راستہ لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف راستہ لیتے تھے، تو مختلف راستہ لے سکتے ہیں تو ہم گھر واپس آئیں. اللہ تعالی ہمیں عید کی تمام سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی خوشیاں نصیب کرے، اور عید کی خوشی اور آبادی ہر گھر میں ہو. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.